اپنی نسل کو حضور علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی تخم ریزی کے لیے حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار اور محبت کے رشتے کو قائم کرنے کا۔ آقا کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں، حضور علیہ السلام کا فضل و شرف ہے، حضور علیہ السلام کے مناقب ہیں، انبیاء علیہ السلام پر حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے، حضور علیہ السلام کو جو شانیں اور خصوصیات عطا کی گئی ہیں ان خصوصیات کو امت کے نوجوانوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا۔ میں اختلاف کا مزاج نہیں رکھتا، لیکن سچی بات اگر تکلیف کا سبب بھی ہو تو یہ ایک امر آخر ہے۔ بات اصول کی ہے کہ اگر یہ بحث چھڑی جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ کہ نسل نو کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ آج کی نسل آج نہیں تو ہم سے کل سوال کرے گی۔ سائنس تو زمین کی تہ میں چھپے ہوئے معدنیات بھی دیکھ لیتی ہے، پہاڑوں کی رگوں میں سونا کتنے فیصد پایا جا رہا ہے، جدید زمانے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، سمندر کی تہ میں موتی اور گھونگے کس سائز میں ہیں، تو جدید سائنس سے یہ بھی ممکن ہو گیا ہے کہ اس سائز کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے، معدنیات کہاں اور کتنے پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی عروج ہے اور انسانی بانکپن ہے جب انسانی نظر کا کمال اور انسانی دوربین کی رسائی پہاڑوں کی رگوں تک ہو گئی ہے اور زمین کی تہوں تک انسان پہنچ گیا ہے، تو کیا نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا؟ یہ بے بسی کی کہانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نئی نسل کو بتانا پڑے گا۔ یہ کسی نے اپنے دور میں اندھیرے میں بیٹھ کے لکھ دیا، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام حضرت عمر منبر پہ بیٹھا ہے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، حضرت ساریہ امیر لشکر ہیں، راستے میں دیوار کیا کئی پہاڑ کھڑے ہیں، حضرت ساریہ آگے بڑھ کے جوش میں حملہ کرنے لگے، دشمن پیچھے سے آ کے جو ہے وہ حملہ آور ہونے لگا، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، رہا نہ گیا، یہیں سے بولے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو نبی کے غلام کی نگاہوں کا عالم ہے کہ وہ پہاڑوں کے پیچھے دیکھ رہا ہے، تو جو نبی ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر اپنی اولاد کو اس طرح کے مسئلے بتائیں گے اور اس طرح کی باتیں بیان کریں گے تو وہ حضور کی ذات سے دور ہوں گے، حضور سے قریب نہیں ہوں گے۔ بات اختلاف کی نہیں، اصول کی ہے۔ آج کی اس انسانی عروج کی اور انسانی کمال کی اور مادی ترقی کے اس زمانے میں اگر یہ کہا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ آج تو انسان زمین کی تنابیں تھام چکا ہے، آج تو چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، پانی کی تہوں تک انسان کی رسائی ہے۔ اور کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آپ کے پاس یہ سسٹم موجود ہے کہ آپ فائر کر چکے ہیں، بعد میں پروگرام بن گیا کہ نہیں اس کو ہدف سے ہٹانا ہے تو آپ بٹن دبائیں، نکلے ہوئے میزائل کا رخ بدل سکتے ہیں، اس کو راستے میں توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ یہ انسانی دسترس اور انسانی اختیار کی دل آویز کہانی ہے کہ انسان نے سورج کی شعاؤں کو مسخر کر لیا، زمین کی تنابیں تھام لی اور دھرتی کا کلیجہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ آنے واحد کے اندر کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے، ہوائیں اس کی قید میں ہیں، فضائیں اس کی دسترس میں ہیں۔ جب انسان نے یہ مادی ترقی قائم کر لی تو کیا نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا؟ یہ کتنی عجیب اور بے تک کی بات ہے۔ نبی کے اختیار کی کہانی سننی ہے تو آؤ نبی کی عظمتوں کو دیکھیں۔ نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کو جوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ آج انسانی دسترس اور اختیار کی کہانی کی دل آویزیاں یہ ہیں کہ کمان سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جا رہے ہیں اور میزائلوں کے راستے اور ہدف تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ آؤ حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، باب المعجزات مشکات اٹھائیں،
فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ بدو عرض کرتا ہے کہ حضور اگر حاضل از یہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ آپ اس کو اشارہ کریں اور یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں آ گرے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا تب تم مان لو گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ حضور اشارہ کرتے ہیں، گچھا ٹوٹ کے جھولی میں آ گرتا ہے، ادھر گچھا پہنچتا ہے، ادھر اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب آقا کریم ان کھجوروں کو بانٹ بھی سکتے تھے، اس شخص کے ایمان لانے کی خوشی میں شیرینی بٹ جاتی اور قیامت تک ان لوگوں کے لیے افتخار ہوتا، فخر ہوتا کہ کچھ صحابہ نے معجزے کی کھجوریں کھائی ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے قیامت کے قرب میں تیروں کے رخ موڑے جائیں گے اور انسانی کمال اور اختیار کی کہانی یوں دل آویز ہوگی۔ آقا نے وہ کھجوریں بانٹی نہیں، بلکہ اس پکے ہوئے کھجوروں کے خوشے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا وہ تو ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جوڑ بھی جا۔ صرف اتارنا نہیں جانتے، ان کو واپس جوڑنا بھی جانتے، چاند کے ٹکڑے ہی نہیں کرنا جانتے، اصلی حالت کے اندر ان کو پلٹانا بھی جانتے ہیں۔ یہ نبی کے اختیار کی دل آویز کہانی ہے۔ تو نئی نسل کو وہ باتیں نہ سنائیں کہ جن سے نئی نسل دور ہو، بلکہ آج کی سائنس بہت عروج اور بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن جو عروج میرے رسول نے پایا ہے یہ سائنس اور یہ مادی ترقی اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی۔ آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کر رہی ہے، میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا۔ اور پھر معراج کی شب میرے رسول وہاں پہنچے ہیں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمال ہی۔ یہاں امام احمد رضا کا اسلوب دیکھیے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمال ہی۔ تو نسل نو کو حضور کا پیار دینے کے لیے آقا کریم کے فضائل و مناقب بیان کرنے پڑیں گے۔ ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کریں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حضور علیہ السلام کے لیے، صاحب سیرت کے لیے پیار کے جذبے پیدا ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کو جو حسن صورت دیا گیا ہے اس کا جواب نہیں ہے، لیکن جو حسن سیرت دیا گیا ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے خلق کی خود تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تو عظیم خلق کا مالک ہے۔ تو جس کے خلق کو رب نے بھی عظیم کہا ہے وہ سیرت کے کس اونچے درجے پہ گامزن ہوگا۔ اس لیے اپنی نئی نسل کو اس عنوان کے ساتھ آگاہی دے کر کے اپنی نئی نسل کو حضور کی محبت کی طرف بلایا جائے گا۔